السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، رات سرسری مطالعہ میں تو مجھے دو آیتیں، ایک سورۃ الانعام کی اور ایک سورہ یونس کی، اس کا بڑا مزہ آیا مطالعہ، اس کے ترجمے پہ تفکر کیا۔ میں نے کہا کیوں نہ تعلیم ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، معرفت الہی، محبت الہی، انسیت، انس باللہ، شوق لقاء رب العالمین اور لقاء رب العالمین سے فرح اور مسرت، رضا الہی، دنیا میں انسان کی روح کا ملجا و ملوا، یعنی جائے ٹھکانہ ہو، جائے پناہ، یعنی نعمت اور راحت۔ تو سورۃ الانعام 6:125، طبیب الحیات اور بہترین زندگی، سبحان اللہ، جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے، اور اسی دنیا کی زندگی ہے، اور اسی بہترین زندگی کا نام دنیا کی جنت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا۔ سورۃ الانعام 125:6۔ اللہ تعالیٰ جسے راہ راست پہ لانا چاہتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اور جسے گمراہ کر جاتے اس کی سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اس پر مختصراً بات بعد میں کرتے ہیں۔ اب دوسری آیت کی طرف آئیں، سورہ یونس 10:64-62۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ، یاد رکھو، اللہ کے دوستوں پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف طاری ہوگا، نہ وہ مغموم ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہیں۔ لہم البشر فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، تو ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اب آپ ہی بتلائیں کہ شرح صدر سے اور بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ بندے کا انشراح صدر ہو جائے، شرح صدر ہو جائے، اور دوے کے صدر اور تنگی قلب سے زیادہ کون سا بڑا سخت عذاب ہو سکتا ہے؟ یعنی جس کا سینہ تنگ ہو جائے اور جس کا قلب تنگ ہو جائے، جس طرح پختونخوا میں ایک سنگر تھا، اللہ نے اس کا قلب تنگ کر لیا۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَل لَّهُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اس کا دل
تنگ ہوا، سینہ تنگ ہوا، اسلام کو سمجھ نہ سکا، قرآن کو سمجھ نہ سکے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہ سکے، بلائی کو سمجھ نہ سکے، آزمائش کو سمجھ نہ سکے، تو معصیت میں مبتلا ہوا، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی وجہ سے، دنیاوی خواہشات کو جو پوچھتے تھے، اللہ نے گمراہ کر دیا۔ تو اس سے بڑا اللہ فرماتے ہیں یجعل صدرہ ضیقا حرجا۔ تو اس سے جب آپ کا سینہ تنگ ہو جائے، عبادت، ریاضت، مجاہدہ آپ سے ایسے کھینچ لے اور دل بے نور ہو جائے، سینہ بے نور ہو جائے، تو آپ اپنے دل پہ ایک لمحے کے لیے سے ہاتھ رکھیں، آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے فکر کریں، اس سے بڑی بدنصیبی ہے اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو جھوٹ بولتے تھے۔ اس سے بڑی آزمائش، بڑی تکلیف، بڑی مصیبت اور سخت عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے آپ سے اپنا نام، اللہ کا نام چھین لیا آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ دوسری آیت جو سورہ یونس ورس نمبر 64، 62، 10، اخروی جنت سے قبل دنیاوی جنت کی بات ہو رہی ہے، اپنے برگزیدہ ہستیوں کے لیے، اولیاء کے لیے، صالحین کے لیے، ذاکرین کے لیے۔ پس وہ مومن مخلص بندہ جس سے رب قدوس سے کامل ترین خلوص ہو، سب کچھ اپنے اللہ کے لیے، اپنے ولی کے لیے، اپنے دوست کے لیے کرتا رہے، اس کی زندگی، اس کا عیش بہترین زندگی اور بہترین عیش۔ اور ایسا آدمی سب سے زیادہ خوشحال، مرکہ الحال اور مالا مال ہے۔ ایسے آدمی کو سب سے زیادہ انشراح صدر اور سرور قلب، سروری قلب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ وہ جنت ہے جو اسے دنیا میں وعدے کی جنت سے قبل ہی حاصل ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو ان میں چر لیا کرو۔ یہ سن کر صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارے والدین آپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی کیاریاں کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلق الذکر، ذکر باری تعالیٰ کے حلقے، اللہ کے ذکر کے مجالس، یہ آپ کو خانقاہی سسٹم میں ملے گا۔ اور اسی قسم کی جنت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر، حجرے اور میرے ممبر کے درمیان جنت کی کیاریاں ہیں۔ اور آپ کا یہ ارشاد بھی اسی قسم کی جنت کے متعلق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ سے صوم و صلات کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، انک تواصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، تو اس طرح تو آپ بھی تو اس طرح روزے رکھتے ہیں، آپ تو اس طرح یوم وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، انی لست کہیئتکم انی اظل عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا حال یہ ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اس حدیث میں آپ یہ خبر دیتے ہیں کہ جو غذا اور جو خوراک آپ کو مل رہی ہیں وہ پروردگار کی جانب سے مل رہی ہیں، اور وہ اس محسوس اور کھانے پینے کے قائم مقام ہوتی ہیں، اور غذا اور خوراک آپ کو مل رہی ہیں، وہ صرف آپ ہی کے لیے مخصوص ہے، دوسرے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جب اللہ کا بندہ کھانے پینے سے صرف محبوب اعلیٰ کی رضامندی اور رضا جوئی کے لیے احتراز کرتا ہے، اعتراض نہیں، احتراز، تو اس کے عوض ایسے چیزیں دی جاتی ہے جو پوری طرح اس کے قائم مقام کردار ادا کرتی ہے۔ اس ظاہر خوراک و
غذا سے اس بندے کو اس سے مستغنی کر دیتی ہے. جیسا کسی شاعر نے کہا لہا حدیث من ذکر کا تشعلها عن الشراب وتلہیها عن الزاد. ان کے پاس تجھے یاد کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں ہیں جو اسے کھانے پینے سے بھی غافل اور خود فراموش بنا دیتی ہے. لہا بوجہک نور تستضوی بہ ومن حدیثک فی اعقاب ہادی. تیرے چہرے کے نور سے وہ روشنی حاصل ہوتی ہے، وہ روشنی حاصل کرتی ہے اور تیری گفتگو کے لیے ادیخانی کرتی ہے. اذا اشتقت من کلال السیر اوعدها روح لقاء فتحیا عند میعاد. جب سفر کے تکان کی اسے شکایت پیدا ہوتی ہے تو ملاقات کی روح اسے وعدہ دے کر ایک میعاد تک کے لیے پھر زندہ کر دیتی ہے. ہر وہ چیز جس کا وجود بندے کے لیے مفید ہے اور بندہ اس کا محتاج ہے تو اس کا فقدان بندے کے لیے سخت موجب تکلیف ہوگا. جس طرح کہ کسی چیز کا عدم نہ ہونا بندے کے لیے نافع ہے، جیسے کہ کسی چیز کا عدم ہونا بندے کے لیے نافع ہے، تو اس کا وجود اس کے حق میں سخت تکلیف دہ ہوگا. کوئی ایسی چیز جو علی الاطلاق بندے کے حق میں نافع اور مفید ہے، پیدامن ہے، اقبال اللہ، اشتعال بذکر اللہ، اللہ سے محبت اور اس محبت سے لطف اندوز ہونا اور اللہ کی مرضی اور رضامندی کو ہر چیز پر ترجیح دینا، بلکہ اپنی حیات و زندگی، دنیا کی ہر نعمت، سرور، مسرت، فرحت، بہیمت اور اپنی زندگی ہر چیز کو اسی اللہ سے وابستہ کر دینا، ایسے امر کا بندہ کے لیے معدوم و مفقود ہو جانا اس لیے تمام تکالیف سے زیادہ عذاب ہے. اگر وہ چیز گم ہو جائے، مفقود ہو جائے، معدود، ناممکن ہو جائے، چلی جائے، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندگان پہ بہت رحم کیا ہے، بہت محبت فرماتے ہیں، بہت رحم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انشراح صدر عطا فرمائے، تفقہ فی الدین میں عطا فرمائے، اور یہ مناظروں سے اور یہ فرقواریت میں جو جکڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا، کوئی بریلوی، کوئی اہل تشیع ہو گیا، کوئی مودودی ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا. خانقاہی سسٹم، خانقاہی نظام زوال پذیر ضرور ہے اور اس پر یرغمال بھی ضرور ہے، لیکن کچھ خانقاہ ایسی ہے کہ وہ سمبل ہے، وہ لامثال ہے، وہ قال اللہ والقال رسول، وہ للامر منکم کے علاوہ وہاں کوئی دنیاوی ریا، نمود و نمائش کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار.